مرد حضرات جو ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں، اور خواتین البتہ گھر پہ اعتکاف کر سکتی ہیں اور کوئی ایسے روم میں. لیکن اس میں سر یہ آپ سے بھی میرا سیم سوال ہے، اسی طرح سے سلسلہ ہے. فیصل بھائی، یہ جو اعتکاف کا فلسفہ ہے اور نبی کریم سے منقول ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی احادیث میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک مستقل عبادت ہے. یہ جنازے کی طرح سے نہیں ہے کہ دو بندوں نے پڑھ لیا باقیوں سے جو ہے فرض ادا ہو گیا، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایک مستقل عبادت ہے. اور اس عبادت کی روح یہ ہے کہ انسان جب کچھ دن عالم تنہائی میں باقی تمام لذتوں کو اپنے آپ پر حرام کر کے منع کر کے اللہ کے گھر میں پاکیزگی کی کیفیت میں صرف ذکر و فکر و قرآن، دعا، مناجات اور روزے کی حالت میں بیٹھتا ہے، تو اس سے اس کے اندر کی دنیا میں تطہیر اور تہذیب شروع ہوتی ہے. اب یہ وہ عمل نہیں ہے کہ چند بندے کریں تو باقیوں کو اس کا فیض ملے، چونکہ ہر بندہ خود اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ اپنے اندر کی دنیا کی وہ تطہیر کرے. تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص جو ہے اچھا کھانا کھا رہا ہو، دیکھنے والے کو وہ لذت تو نہیں ملتی، جس نے کھایا ہے اسی نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے. کچھ عبادات ایسی ہیں جو اگر چند بندے کر لیں تو باقیوں سے فرض اٹھ جاتا ہے، جیسے جنازہ ہے، جیسے بعض دیگر عبادات ہیں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بندے کو خود اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے. دوسری بات، اعتکاف کے لیے جامع مسجد کا ہونا شرط ہے، ہر مسجد میں نہیں. اہل البیت کی تعلیمات کے مطابق جامع مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے تو پھر آپ آغاز اس کا طاق رات سے کریں گے. جیسے ابھی آج کی رات سے لوگ بیٹھنا شروع کر دیں گے. فرض کریں 20ویں کی طاق رات، میں نے غلط کہہ دیا، غلطی ہو گئی، یعنی یوں ہے کہ 19واں روزہ ختم کرنے کے بعد بیٹھیں، 20واں 21ویں شب آپ بیٹھتے ہیں. ہمارے ہاں صرف رمضان المبارک میں ہی اعتکاف نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ رجب میں چاہیں تو ایام 20 ان راتوں میں، یعنی 13، 14، 15، 13 کی رات کو آپ مسجد پہنچیں گے اور 15 کی شام کو فارغ ہو جائیں گے، 3 روز. اسی طرح سے شعبان میں بھی انہی تاریخوں میں، رمضان المبارک میں بھی اسی طرح سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب آپ بیٹھے تو مستحب ہے، آپ کا اختیار ہے، لیکن جب آپ نے ایک دن گزار لیا تو اس کے بعد اب آپ اٹھ نہیں سکتے. اب آپ 3 دن کم از کم مکمل کریں گے. 3 دن مکمل کیے بغیر اٹھیں گے تو آپ نے گناہ کیا ہے. اور 3 دن کے بعد آپ نئے سرے سے 3 دن کی نیت کریں گے اگر آپ نے بیٹھنا ہے، اس حساب سے جتنے دن بھی بیٹھنا چاہیں، لیکن اس کی مقدار جو ہے وہ ہے 3 دن. تو اعتکاف میں اس لیے جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی ضروریات زندگی سے متعلق چیزوں کے علاوہ مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے. آپ کسی بھی صورت میں باہر نہیں جا سکتے. ہاں، رفع حاجت آپ کی ضرورت ہے، کھانا اگر کوئی آپ کے لیے لے کر نہیں آتا تو وہ آپ کی ضرورت ہے، چاہے افطار ہو چاہے سحری ہو، لیکن اس کے علاوہ باقی کاموں کے لیے آپ نے باہر بالکل بھی نہیں جانا. اور مسجد کی باؤنڈری سے باہر قدم نہیں رکھنا. مسجد کی باؤنڈری سے باہر قدم رکھنا گناہ ہے. آپ سے کوئی ملنے آ سکتا ہے؟ وہاں پر ملنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر آپ اللہ سے ملنے گئے ہوئے ہیں. اللہ سے ملنے جانے کے بعد آپ اگر لوگوں کو دعوت دے کر گپیں ہانکنے کے لیے، محفلیں سجانے کے لیے اہتمام کرنا شروع کر دیں تو یہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے. ہاں، اگر کوئی ایمرجنسی ہے وہ الگ بات ہے، وہ استثناء ہے. جماعت کے لیے لوگ آتے ہیں، اوبویسلی جماعت میں کیونکہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے مساجد میں، تو اس میں جب لوگ اس پر تو پہلے بات ہو چکی ہے. مسجد اصل میں دنیا کے حوالے سے گفتگو کی جگہ ہے ہی نہیں. وہ تو آپ کے تہذیب نفس کی جگہ ہے، عبودیت کی جگہ ہے، ذکر و فکر کی جگہ ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کی جگہ ہے. اور خصوصاً جب آپ روزے سے بھی ہوں، اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوں، تو پھر آپ نے وہاں پر جو ہے ٹی وی لگا کے نہیں بیٹھنا، میچ آپ نے دیکھنا شروع نہیں کرنا، موبائل پہ آپ نے گیمز نہیں کھیلنی. اگر یہ کام کرنا ہو تو پھر مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے، اعتکاف اس کام کے لیے نہیں ہے. یاری لگانا، دوستی لگانا، ان چیزوں کی وہاں پر کوئی اس کا تصور نہیں ہے. یعنی وہ اعتکاف کی اصل روح کیا ہے؟ تنہائی،
باقی تمام خواہشات کو دبانا اور جو آپ پر عام زندگی میں حلال تھا اس کو اپنے لیے منع کرنا اور اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ سے اپنا انس اور راز و نیاز کی کیفیت میں اضافہ کرنا، سبحان اللہ، اس میں مادی چیزیں پہ رکاوٹ بنتی ہیں، اس لیے ان چیزوں کو وہاں پر بالکل بھی آنا نہیں چاہیے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔